من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات محمد. میں نے آپ کے سامنے روزانہ قرآن مجید کے اس فقرے کی تلاوت کی ہے، جس میں ہر ناواقف، ہر نہ جاننے والے شخص کو ہدایت دی گئی ہے کہ تم جو کچھ نہیں جانتے ہو ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے پوری وضاحت کی ہے کہ اہل ذکر سے مراد حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت طیبین و طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ پچھلی تقریروں کا خلاصہ نہ دہرانے کی ضرورت ہے، نہ دہرانا ممکن ہے، البتہ اتنا یاد دلانا ضروری ہے کہ میں نے مسلسل آپ کے سامنے اس بات کی تشریح کی ہے کہ عام انسانوں کے علم کی حدیں اور ہیں اور معصوموں کے علم کی حدیں اور ہیں۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے جس مخصوص بات کی طرف توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، ہر معصوم علم لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن 14 معصومین کے علاوہ جو اور معصوم ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھ لو۔ یہ دعویٰ علی نے کیا اس لیے کہ علی کا دعویٰ نبی کا دعویٰ ہے، اور علی کا دعویٰ ہر امام کا دعویٰ ہے۔ آج مجھے ایک درمیانی مرحلے سے گزرنا ضروری ہے، یعنی اب تک کے میرے بیانات کا خلاصہ اگر آپ نکالیں تو 2 لفظوں میں نکل آئے گا کہ ہم غیر معصوم انسانوں کو جو جاہل پیدا ہوتے ہیں، ان کو جو علم حاصل ہوتا ہے تو ہم کو وہ ذریعے محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، جن ذریعے سے ہم کو علم ملتا ہے۔ اگر پچھلے بیانات آپ نے فراموش نہیں کر دیے ہیں تو میں نے 3 لفظیں آپ کے حوالے کی کہ ہم یا تجربے سے سیکھتے ہیں، یا تعلیم سے سیکھتے ہیں، یا تربیت سے سیکھتے ہیں۔ تو اگر تجربے سے سیکھتے ہیں تو دنیا جانتی ہے کہ فلاں چیز کے تجربے سے فلاں آدمی نے فلاں چیز سیکھی، اور ہماری زندگی میں ہسٹری اور تاریخ پڑھائی صرف اس لیے جاتی ہے
تاکہ ہم پچھلی قوموں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کے اگلی قوموں کے مستقبل کو سنوار سکیں۔ تو ہمارا ذریعہ علم تجربہ ہے جو محسوس ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ ہم جاہل ہوتے ہیں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں، استادوں کے لیکچرز کے لکھائے ہوئے نوٹس ہوتے ہیں، ہم امتحانات دیتے ہیں، تعلیم کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور پھر زندگی بھر کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، اور جو کتابوں میں نہیں پڑھ پاتے ہیں وہ کتابیں زندگی میں پڑھتے ہیں، وہ کتابیں کائنات میں پڑھتے ہیں، وہ کتابیں دنیا میں پڑھتے ہیں اور سیکھتے جاتے ہیں۔ یہ سارے علم حاصل کرنے کے ذریعے کس کے ہیں؟ ہم انسانوں کے ہیں جو جاہل پیدا ہوتے ہیں اور تجربے اور تعلیم کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ 1,24,000 نبی اور اس کے بعد ہمارے 12 امام علیہم السلام یہ جس دن پیدا ہوتے ہیں عالم پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے معصوموں کے ایک بات چھوڑ دیجئے، لیکن یہ 14 معصوم جو ہیں ان کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ نہیں جانتے کا لفظ ان کی زبان پر کبھی آتا نہیں ہے، بلکہ یہ آتا ہے کہ جو چاہو پوچھ لو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم کیسے آتا ہے؟ وہ جو میں نے ایک دن آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 2 قسم کے تعلیم یافتہ لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ پرانی تعلیم والے جو مولوی کہلاتے ہیں اور کچھ نئی تعلیم والے جو ایجوکیٹڈ کہلاتے ہیں، تو ان سے تو میں تھوڑا بہت نبٹ چکا ہوں جو مولوی تھے۔ میرا آپ کا یہ وعدہ باقی ہے کہ نئی تعلیم والے جو ہیں ان کو بہت زیادہ شبہ ہے کہ جب تجربے سے نہیں سیکھیں گے، جب مدرسے میں نہیں پڑھیں گے، جب کالج میں نہیں پڑھیں گے، جب ٹیچر سے نہیں پڑھیں گے، جب لیکچرر سے نوٹ نہیں لکھیں گے، جب تربیت نہیں حاصل کریں گے، تو یہ جو تمہارے معصوم نبی ہیں 1,24,000 اور جو 12 امام ہیں ان کے پاس علم آئے گا کیسے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ مذہب کے دباؤ سے دماغ مان لے وہ بات اور ہے، دل کے یقین سے مانے وہ بات اور ہے۔ تو میں دباؤ سے نہیں منوانا چاہتا ہوں، میں دل کے یقین سے منوانا چاہتا ہوں۔ اے صلوات بھیجے محمد علیہ۔ تو بات کی تفصیل نہ کرتے ہوئے بھی کچھ تفصیل کرنا پڑتی ہے تاکہ ہر مجلس میں نئے شریک ہونے والے کے ذہنوں میں وہ سلسلے کلام آ جائے جس پر میں گفتگو کرتا ہوا آیا ہوں۔ تو ہمارے علم کے ذریعے محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، ہماری علم کی گرفت میں آتے ہیں، لیکن معصوم کے پاس جو علم آتا ہے جس کا شک اور شبہ تھا میں نے دور کیا ہے، جو باقی ہے وہ دور کروں گا۔ اس وقت مجھے اس سے کہنا ہے معصوم کے پاس علم آتا ہے، مگر غیبی ذریعے علم سے آتا ہے، ظاہری علم کے ذریعے سے نہیں آتا۔ اب یہیں پر ایک بحث ہے کہ غیبی ذریعے علم کوئی پایا بھی جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ آج کے نئے تعلیم یافتہ دماغ، برا نہ مانیے گا اگر میں مولوی ہو کے مولوی پر تنقید کرنے سے باز نہیں آتا ہوں، تو اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو اگر کہیں پر آپ کے قدم بہک جاتے ہیں تو وہاں پر ٹوکتے ہوئے بھی نہیں ڈروں گا۔ میرے بھائی اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ کا یہ فریضہ ہے کہ جو چیز آپ نہیں جانتے ہیں آپ یہ کہیے کہ یہ نہیں جانتے ہیں، آپ یہ کہیے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم کو سمجھاؤ۔ آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیے یہ آج کی جو پھیلی ہوئی بیماری ہے، پہلے اسے پہچانیے۔ نہ سمجھ میں آنے کا کہنا، نہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کہنا آپ کا حق ہے۔ ہمیں سمجھاؤ یہ مطالبہ کرنا آپ کا حق ہے۔ ایک مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو 100 مرتبہ سمجھنے کا حق ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے لہذا نہیں ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ حد سے گزری ہوئی بات ہے۔ ہم نے کسی چیز کو نہیں جانا تو نہیں جاننا نہ ہونے کی دلیل کہاں ہے؟ نہیں جاننا نہ ہونے کی دلیل کہاں ہے؟ میں ایک مثال سنا دوں۔ میں نے مجلسیں پڑھتے پڑھتے ایک آفس میں نوکری کر لی، خدا نہ خواستہ، اور فقط کام اتنا ہے کہ فلاں نمبر کی فائل نکال لو، فلاں نمبر کی فائل نکال لو۔
निकालते रहे। एक दिन हमने आगे कहा कि ये फाइल नहीं, ये फाइल रखने वाले ने कहा कि है। हम कहते हैं हम ढूंढ के आए हैं लिहाजा नहीं। तो सच्ची बात यह है कि ये हमको कहना चाहिए कि तलाश के बावजूद हमें नहीं मिली मुमकिन है हो, तो तलाश के बाद न मिलने के बाद नहीं है का दावा करने का हक नहीं है। तो वैसे ही जो गैबी जरिए इल्म है, अगर वो आपकी समझ में नहीं आए हैं तो ये कहने का आपको हक है कि हमारी समझ में नहीं आते हैं, मगर नहीं है ये आपको कहने का हक नहीं। और अगर आप सुनने पर राजी हैं तो मैं आपको एक लतीफा सुनाऊं और वहीं पर बिल्कुल सही सेम पोजीशन महसूस हो जाएगी आजकल के उन तालीम याफ्ता ज़हनों की जो न जानने की बिना पर नहीं होने का दावा करते। देहात से एक देहाती आ गया, मेरे पास ऐसे कारामद नुस्खे बहुत रहते हैं कि मैं बात भी समझा लेता हूं, मजमा राजी भी हो जाता है और थकन उतर भी जाती है। एक देहात से एक देहाती आ गया और जिनसे मिलने के लिए आया वो टेलीफोन पर बातें कर रहे थे। किससे बातें कर रहे थे वो दिखाई नहीं दिया उस देहाती को, इसलिए कि कहीं था जिससे बातें कर रहे थे। इसने जिंदगी में पहली मर्तबा टेलीफोन देखा था, उससे पहले देखा ही नहीं था। तो जब वहां से निकला तो कहता हुआ निकला, इनका दिमाग खराब हो गया है, इनका दिमाग खराब हो गया है। अपने गांव पहुंचा, जहां तक जाता गया बताता गया फला साहब का दिमाग खराब हो गया, यानी शहर जाके एक ही खबर लाया कि दिमाग खराब हो गया। लोगों ने पूछा कैसे पता चला? कहने लगे हम गए, घंटा भर बैठे रहे, कोई आदमी नहीं था मगर वो बातें किए चले जा रहे थे। तो जब कोई आदमी नहीं था तो किससे बातें कर रहे थे? तो दिमाग तो खराबी हो गया है या नहीं? तो अब आप हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? इसलिए कि आपको मालूम है कि सामने आदमी नहीं होता है मगर टेलीफोन के जरिए राबता पैदा हो जाता है। तो अगर कोई आदमी टेलीफोन पर बातें करते हुए किसी आदमी से कहे ये पागल हो गया है, नजर न आने वाले आदमी से बातें कर रहा है, तो आप उसे बेवकूफ और जाहिल करार देते हैं या नहीं करार देते हैं? तो अगर आप गैबी जरिए से 1000 मील पर बात कर सकते हैं तो करोड़ों मील से अगर वो अपने बंदों से बातें कर लेता है तो कौन सी हैरत की बात है, कौन सा इनकार का मौका? तो सलवात और भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। आज दुनिया में कितनी चीजें ईजाद हो चुकी, मुवासलाती जराए ने कितनी तरक्की कर ली। आदमी बोलता, पहले यही मिसाल देते थे, आदमी बोलता अमेरिका में है आवाज सुनाई यहां देती नहीं, अब तो नौबत यहां तक पहुंच गई कि आदमी बोलता जमीन पर है आवाज चांद पर सुनाई देती, और बोलने वाला चांद पर बोलता है और आवाज जमीन पर सुनाई देती। बोलने वाला आज चांद पर बोलता है, तस्वीर यहां दिखाई देती। कोई तस्वीर खींचने वाला नहीं है, लेकिन हमारे हाथों का बनाया हुआ एक आला जो पहुंचा है तो वो ज़ुहल से, मरीख से, मुश्तरी से, मंगल से, सितारों से, बड़े ऊंचे ऊंचे सितारों से तस्वीरें खींच के भेज रहा है। हम तस्वीरें देख रहे हैं। मुझे हाथ जोड़ के पूछना है, ये जिस चीज पर इंसान ये सारे इजादात कर रहा है, ये तुमने किसी चीज से फायदा उठाया है या बनाया है? मैं एक लफ्ज पहले बोल लूं, जरा एक सेकंड सब्र के साथ सुन। खिलकत और सनअत दो लफ्ज़ें, मैं मजबूर हूं, बहरहाल कहीं ना कहीं मेरी उर्दू गाढ़ी हो जाती है, क्या करूं। सनअत और खिलकत दो लफ्ज़ें, कुछ न हो, कुछ न हो और उससे कुछ पैदा कर देना, इसका नाम खिलकत है। और कुछ हो और उससे कुछ बना देने का नाम सनअत है। साइंसदान तरक्की करके साने बन सकते हैं, खालिक नहीं बन सकते। मैं बेखबर नहीं हूं, जमाना वहां तक पहुंच गया है कि इंसान के यहां औलाद नलकी से पैदा होने लगी। आज पूरी कायनात साइंस नाच रही है, हमने नलकी ज़ादे पैदा कर लिए हैं, हमने नलकी के जरिए से बच्चे पैदा कर लिए हैं, बेटी पैदा कर ली है, बेटा पैदा कर लिया है। मगर मुझे ये पूछना है कि जो कुछ भी आपने पैदा कर लिया है, ये कोई मादा लेके बनाया है या कुछ नहीं होने से पैदा किया?
تو معلوم یہ ہوا جب کسی موجود چیز سے موجود چیز بنائی جائے تو وہ صنعت کہلاتی ہے، اور جب کچھ نہ ہو اور پیدا کیا جائے تو اس کو خلقت کہا جاتا ہے۔ خالق وہ خدا ہے جو کچھ نہ ہونے کے بعد بھی سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، صانع وہ بندہ ہے جو موجود سے موجود بناتا ہے۔ اے صلوات بھیج دے محمد، اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ تو آپ نے جو کچھ بنایا ہے کہ آپ کے بھیجے ہوئے کیمرے اونچے اونچے سیاروں میں جا کے کروڑوں میل سے آپ کو تصویریں بھیج رہے ہیں، آپ کی بات چاند تک جا رہی ہے، تصویریں سامنے آ رہی ہیں، اور ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ آدمی مر گیا ہے، آدمی مر گیا ہے، مگر ٹیلی ویژن پر اس کی تصویر بھی آ رہی ہے اور تقریر بھی آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے بنائی ہیں اور جن پر برا نہ مانیے گا، بنا کے ذرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کل جب میں نے اپنے لیے کہا تھا تو آپ ناراض نہیں ہوئے تھے، تو آج آپ کو بھی ناراض ہونے کا حق نہیں۔ یہ جو کچھ ذرا بنا کے انسان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے، اگر تم کو کائنات میں ایجادات کا مسالہ خدا نے نہ دیا ہوتا تو تم بناتے کاہے سے؟ تو اگر اس کی بخشی ہوئی طاقتوں سے تم اتنا کچھ بنا سکتے ہو کہ غیبی ذریعے کے ذریعے تم اپنا پیغام چاند تک پہنچا دو، تو خالق کو تم نے مجبور سمجھا ہے کہ وہ غیبی ذریعے سے اپنے معصوم بندوں تک علم نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اب پتہ نہیں میں کمزور ہوں کہ آپ کمزور ہیں یا صلوات کمزور۔ دو باتوں کا مجھے اور تذکرہ کرنا ہے، دو باتوں کا مجھے اور تذکرہ کرنا ہے جو اس بات کی ضمانت دیں گی، جو اس بات کی دلیل بنے گی کہ دنیا میں کوئی پڑھا لکھا آدمی غیبی ذریعے علم سے انکار نہیں کرتا۔ غیبی ذریعے علم ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اب کون سا غیبی ذریعہ علم خدا اپنے کس معصوم کے لیے اختیار کرے گا، یہ انتخاب اللہ کے حوالے۔ ایک غیبی ذریعہ علم کا نام وحی ہے، ایک غیبی ذریعہ علم کا نام القاء ہے، ایک غیبی ذریعہ علم کا نام الہام ہے، ایک غیبی ذریعہ علم کا نام یہ ہے کہ جبریل پیغام لے کے آتے ہیں، ایک غیبی ذریعہ علم کا نام یہ ہے کہ سامنے کے درخت سے آواز آنے لگتی ہے، ایک غیبی ذریعہ علم کا نام یہ ہے کہ خود دل میں اللہ خیال ڈال دیتا ہے، ایک غیبی ذریعہ علم کا نام یہ ہے کہ جو ہونے والا ہے یا جو کام لینے والا ہے اس کا پیغام یا حکم خواب میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ تو اس حکم دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس ذریعے سے انتخاب کرے، کس ذریعے کا انتخاب کرے۔ ہم کو باتیں کرنا ہوتی ہیں، کبھی ہم تار بھیجتے ہیں، کبھی ہم خط بھیجتے ہیں، کبھی ہم ٹیلی فون پر ٹرنک کال پر بات کر لیتے ہیں، تو یہ تو ہمارے بھی پسند پر ہے، تو اس کی بھی پسند پر ہے۔ جسے چاہے گا الہام بتا دے گا، جسے چاہے گا خواب میں بتا دے گا، جسے چاہے گا وحی بتا دے گا، جسے چاہے گا باتیں کر لے گا، جسے چاہے گا فرشتے کو بھیج دے گا۔ اس میں بندوں کو کیا دخل ہے؟ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ چھوڑیے ابھی سارے معصوموں کا ذکر چھوڑیے، 1,24,000 نبی اور 12 اماموں کی بات میں ہوگی۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس میں آپ بول رہے ہیں کہ میں بول رہا ہوں؟ نہیں، اگر بھی لگا لیے تو زیادہ اچھا ہے، یعنی ہم بھی بول رہے ہیں اور آپ بھی بول رہے ہیں۔ تو ایک بات مجھے بتائیے، یہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرنا مجھے کس نے سکھایا؟ آپ کے لیے آپ کا لفظ استعمال کرنا مجھے کس نے سکھایا؟ بہت آسان ہے، 1-2 منٹ ذرا صبر کے ساتھ سن لیجئے۔ اگر دنیا کے ہر سمجھدار کو غیبی ذریعے علم کا اقرار نہ کرنا پڑے تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ٹوک دیجئے۔ میں، ہم، آپ، تم، لفظیں بہت ہیں، میں نے 4 لفظیں منتخب کر لی۔ یہ ہم کو سکھائی کس نے؟ اکیلے بولنا ہو تو میں بولو، کئی آدمیوں کو بولنا ہو تو ہم بولو، ایک آدمی سے بات کرنا ہو تو تم بولو، بہت آدمیوں سے بات کرنا ہو تو آپ بولو۔ تو ایک ہی جواب آئے گا،
हमने जैसी बोली अपने माँ बाप को बोलते सुनी, वैसी ही बोली हमने सीखी। नहीं, कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं, मगर इतना कह सकता हूं कि मैं कच्चा मौलवी नहीं हूं। यहां बैठने वाले, अखबार पढ़ने वाले भूले नहीं होंगे, रीछ के गार से भालू जो होता है, गार से एक आदमी का बच्चा पकड़ा गया था हमारे यूपी में, और वो कुछ दिन रखा गया, बड़ी एहतियात से रखा गया। यानी किसी बच्चे पर हुकूमत ने उतना खर्च नहीं किया जितना उस रीछ वाले बच्चे पर खर्च किया। बड़े नाज नखरे बर्दाश्त किए, लेकिन आखिर वो मर गए। तो उन गैर मरहूम का नाम था रामू। मरहूम तो तभी कहता जब वो मोमिन होते। तो रामू की तारीख क्या है कि कोई बच्चा था जिसे भालू रीछ उठा ले गया, और उसने मारने के बजाय उसे जिंदा रखा और पाला। तो वो भी कच्चा गोश्त खाता था जैसे वो भालू कच्चा गोश्त खाता, और वो भी वैसी ही आवाजें निकालता था जैसा वो जानवर आवाजें निकालता था। इंसान का बच्चा था, अस्पताल में रखा गया, उसे लाख बोली सिखाई गई, मगर वो बोली नहीं सीख सका। आदमी का बच्चा था, मगर चूंकि जानवरों में पला था, लिहाजा रामू इंसान की बोली नहीं बोल सका। तो हम जो बोली बोलते हैं ये किसने सिखाई? अब तो मैं समझता हूं कि बयान का ढाल आ गया है, मजमा तेजी से बढ़ेगा। उनका जिन माहौल में पलता है उन्हीं माँ बाप ने सिखाया। तो अब जरा सा 1 मिनट मुझे और सहारा दे दीजिए। मैंने अपने माँ बाप से सीखा, और उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा, और उन्होंने कहिए आज रात भर पूछता रहूं, कहिए शब आशूर तक पूछता रहूं। और उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा, और उन्होंने जितना कहिए बस खर्च कर दूं, जितना कहिए ना खर्च करूं। तो मैंने अपने माँ बाप से, उन्होंने अपने माँ बाप से, उन्होंने अपने माँ बाप से। तो ये जो सबसे पहले वाले माँ बाप थे, इन्होंने जबान किससे सीखी? जितनों को तालीम याफ्ता होने का गुरूर है, मैं उनके सामने हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, जो दुनिया में पहला बाप पैदा हुआ, जो पहली मां पैदा हुई, जो पहला मर्द पैदा हुआ, जो पहली औरत पैदा हुई, उसको जबान किसने सिखाई? भाई हमने तो सीखी अपने माँ बाप से, और अभी मैंने आपके सामने सबूत पेश कर दिया। जो माँ बाप की गोद में नहीं पला, वो रामू इंसान का बच्चा था, मगर बोली नहीं बोल सका। तो ये पहला इंसान कैसे बोला? हम नहीं कहते कि आदम मानिए, आप ही मानिए और जरा चक्कर लगा दे। नई तहकीक तो नहीं है, ये पुरानी हो गई वो भी। यानी ये नजरिया भी अब गोया कि म्यूजियम में रख दिया गया कि आदमी बंदर से पैदा। किसी को हक एतराज क्या है अगर कोई आदमी यही कहता मैं बंदर से पैदा हूं? तो सवाल यह है कि बंदर को तो आज तक बोली नहीं आई। चींची चींची करना तो आता है, मगर बोली नहीं आई। ये आप जो बंदर से पैदा हुए, आप कहां से बोलने लगे? इल्म, अक्ल, साइंस, फलसफा, सारे इंसानों को थक के कहना पड़ेगा, 2 ही बातें कहना पड़ेगी। इनको बोलना कैसे आया हमें नहीं मालूम। इन्हें बोलना कैसे आया हमें नहीं मालूम। तो सवाल यह कि नहीं मालूम से काम नहीं चलेगा। बोलना कैसे आया नहीं मालूम से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि अगर न बोले होते तो जवाब गुंजाइश में निकल सकती थी जवाब में कि नहीं मालूम। लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो किसी ने सिखाया कि नहीं सिखाया? तो जब यहां तक बात पहुंचेगी तो हर एजुकेटेड को सर झुका के मानना पड़ेगा, कोई गैबी जरिए इल्म है जिसने सबसे पहले इंसान को जबान सिखाई। तो जो इंसान को जबान सिखा सकता है वो अपने नबी और इमाम को इल्म नहीं दे सकता है। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक दुरूद और भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। इतने हजरात तशरीफ फरमा है। एक बड़ी सामने की बात कहना है
اور انشاءاللہ دل میں اتر جائیں گی. اگر سب نہیں تو کم سے کم یہاں کچھ آدمی ضرور ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی یادداشت میں یہ بات ہوگی کہ بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا, اور جو بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا 2 دن کے بعد, 2 مہینے کے بعد, 2 منٹ کے بعد وہی کام ہمارے سامنے آ گیا. میں کم سے کم اپنی زندگی میں ایسا تجربہ رکھتا ہوں, میں کم سے کم اپنی زندگی میں ایسا تجربہ رکھتا ہوں. جب میں مدرسہ نازیہ میں پڑھتا تھا تو میں کتابیں بغل میں دبائے ہوئے مدرسے جا رہا تھا. ایک مقابلہ ہوا تھا تقریبی, اس میں انعام کا اعلان ہوا تھا, انعام نہیں بٹا تھا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں بلا وجہ آپ کے سامنے کوئی گڑھ کے روایت بیان کروں. جب بے گڑھے میں پڑھ سکتا ہوں تو گڑھنے کا کیا کام. لیکن میں اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں صرف اس لیے کہ آپ بھی اگر محسوس کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایسے واقعات نکلیں گے. میری عمر ہوگی 14 سال کی, 15 سال کی. میں کتابیں بغل میں دبائے گھر سے مدرسے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے دل میں خود بخود بغیر کسی ذریعے کے یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جو تقریری مقابلہ ہوا تھا, ڈیبیٹ ہوا تھا, اس کا انعام آج بٹے گا. یہ دل میں میرا خیال پیدا ہوا, کوئی ذریعہ علم میرے پاس نہیں تھا. اور جو وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ آج انعام بٹ رہا ہے. اب ذرا آپ سوچئے آپ کی زندگی میں کبھی واقعات پیش آئے ہیں یا نہیں پیش آئے. میں کہتا ہوں سب کی زندگی میں نہیں پیش آئے, کسی ایک کی زندگی میں پیش آئے. یعنی دل میں کسی ہونے والے واقعے کی خبر خود بخود پیدا ہو گئی. دل گھبرا رہا ہے, دل کہتا ہے کوئی حادثہ ہونے والا ہے, اور خدا نخواستہ خبر آتی ہے بچہ ایکسیڈنٹ میں آ گیا. ایسے واقعات ہیں. اور میں آپ کے سامنے اب توجہ چاہتا ہوں ایک لفظ کہنے کے لیے کہ نتیجہ کیا ہوا. 5 حواس ہے آدمی کے, 5. جو آدمی بدحواس ہو جائے اس کو میں نہیں سمجھا سکتا ہوں, لیکن اگر مجمع حواس میں ہے تو میں سمجھا دوں گا. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. یہ صلوات اور بھیجیے محمد علیہ وسلم. میں نے اپنے محترم مجمع کی تھوڑی سی بے عزتی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں تعلیم یافتہ ہونے کا اتنا غرور پیدا ہے کہ وہ بات سمجھنے پر نہیں تیار ہو. تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ذرا حواس کے ساتھ سنیے. 5 حواس ہیں جو ہر انسان کو اللہ نے دیے ہیں چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے. آنکھ ہے دیکھنے کے لیے, کان ہے سننے کے لیے, زبان ہے چکھنے کے لیے, ناک ہے سونگھنے کے لیے, ہاتھ پیر جسم کی کھال ہے چھونے کے لیے. اور یہ 5 حواس جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چیک پوسٹ قائم کر دیے جائیں اور وہاں سے رپورٹ ملتی ہے فلاں کام فلاں واقعہ یہاں ہوا, فلاں واقعہ وہاں ہوا. ویسے ہی جو آنکھ دیکھتی ہے وہ دماغ کو رپورٹ کرتی ہے, جو ہاتھ چھوتا ہے وہ دماغ کو رپورٹ کرتا ہے, جو ناک سنتی ہے وہ دماغ کو رپورٹ کرتی ہے, جو کان سنتا ہے وہ دماغ کو رپورٹ کرتا ہے. اور دماغ سے احکام آتے ہیں یہ کرو وہ کرو. مثالوں میں نہیں جاؤں گا. تو ظاہری طور پر ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے کئی ذریعے ہیں, 5. اب زندگی میں پڑھے لکھوں کی زندگی میں, فلسفیوں کی زندگی میں, فلاسفر کی زندگی میں, تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ افراد کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے کہ نہ آنکھ سے دیکھا, نہ کان سے سنا, نہ ہاتھ سے چھوا, نہ زبان سے چکھا, نہ ناک سے سونگھا, دل میں خیال آ گیا. اور جو دل میں خیال آیا تو صحیح نکلا. آپ سے ایک لفظ کے لیے توجہ چاہتا ہوں. تو مجبور ہو کے ادب جدید میں ایک نیا لفظ بڑھایا گیا. مجھے اردو کا لفظ معلوم ہے, انگریزی ترجمہ آپ کر لیں گے. 5 حواس تھے تو کہا اس دنیا میں کوئی ایک چھٹی حص بھی پائی جاتی. آج لغت میں, ڈکشنری میں, ادب میں لفظ موجود ہے چھٹی حص کا. میں پوچھنا چاہتا ہوں پڑھے لکھوں سے, یہ چھٹی حص کا لفظ تمہیں ایجاد کیوں کرنا پڑا؟ کہ جو آنکھ سے نہیں دیکھا, جو کان سے نہیں سنا, جو ناک سے نہیں سونگا, جو ہاتھ سے نہیں چھوا, جو زبان سے نہیں چکھا, مگر معلوم ہو گیا. تو جب معلوم ہو گیا تو ہم کو ماننا پڑا ان 5 کے علاوہ کوئی چھٹا ذریعہ علم ہے, لہذا ہم نے رکھا اس کا نام چھٹی حص ہے.
تو جب تک لغت میں نثر میں نظم میں کتابوں میں چھٹی حص کا لفظ لکھا جائے اور بولا جائے تب تک مجھے منبر سے ڈٹ کے کہنے کا حق حاصل ہے کہ آپ کو بھی کسی غیبی ذریعے علم کا اقرار ہے. یہ چھٹی حص کا اقرار نہیں ہے، کسی غیبی ذریعے علم کا اقرار ہے. فرق یہ ہے کہ آپ نے دروازے مدینہ علم کا دروازہ چھوڑ دیا ہے، لہذا آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں لفظ کیا رکھیں، اور ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد تو میں اپنی آج کے بیان کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو آپ کو تسلیم کرنا پڑا کوئی غیبی ذریعے علم ہے. اور بھی میرے پاس تذکرے موجود ہیں لیکن ان کو آج سنانا مقصود نہیں ہے. دو باتیں میں نے آپ کو سنی. ان غیبی ذریعے علم سے کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ لگ گئی ہیں تو ہم چاند والے آدمی سے بات کر لیتے، اور جو غیبی ذریعے علم ہمارے پاس نہیں بھی ہے تو کم سے کم اس زبان کا زبان سیکھنا دلیل ہے کسی نے غیبی ذریعے علم کو، کسی غیبی ذریعے علم نے زبان سکھائی تھی. اور اب آپ ایک منٹ کے لیے شاید میرے پہلی مجلس یا دوسری مجلس میں میں نے تذکرہ کیا تھا اس کے دو جملے واپس کر دیے. صلوات پڑھ دیجیے محمد علی محمد. نہیں، اس سے بہتر ہے درود بھیجے محمد علی محمد. جس دن میں نے اس بات کی توضیح کی تھی کہ ہم انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جس دن پیدا ہوتے ہیں اس دن اپنا معاملہ ہے نا تو لفظ ہلکا کر کے بولتے ہیں، بالکل جاہل، سستے نہیں چھوٹیں گے. تو میں نے اس دن ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اتنے جاہل کہ جانور کے بچے بھی جتنا علم لے کے پیدا ہوتے ہیں انسان کا بچہ اتنا بھی علم لے کے. اور اس دن سن چکے آپ، میں آج صرف دہرانا چاہتا ہوں کہ میں نے یاد دلایا تھا کہ مرغی کے انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو پہچانتا ہے یہ گیہوں کا دانہ ہے، یہ چاول کا دانہ ہے، یہ دال کا دانہ ہے، اور چونچ مار کے بتاتا ہے یہ میرے کھانے کی چیز ہے، یہ میرے کھانے کا طریقہ ہے. بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو پانی پہچان لیتا ہے، پانی میں کودنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے ہی کود جاتا ہے ویسے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے. میں سارے سننے والوں سے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، ان جانوروں کو کس نے سکھایا؟ ان جانوروں کو کس نے سکھایا؟ اور مرغی کے بچے کو چونچ مارنا سکھایا، بطخ کے بچے کو تیرنا سکھایا. تو معلومات سکھانے والا حکیم اور علیم ہے، ناسمجھی میں نہیں سکھا رہا ہے. تو میں سارے مجمع سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جانوروں کو جو سکھا سکتا ہے وہ انسانوں کو غیبی ذریعے علم سے علم نہیں پہنچا سکتا. یہ کون سا تعلیم یافتہ مزاج ہوگا جو جانوروں کے لیے غیبی ذریعے علم مان لے اور معصوموں کے لیے غیبی ذریعے علم نہ مان. اور اب میں مرحلے کلام کو اس منزل میں لانا چاہتا ہوں جسے میرے خیال میں سنا دینا ضروری ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد علی. اندرا جی، آپ انہیں جانتے ہیں جی؟ ہے ابھی جو جیتی ہیں. تو ہم تو خیر حج کرنے چلے گئے تھے، لیکن ذرا حاجیوں کا مزاج پہچانیے. ہم کو تو فکر لگی تھی کعبے کا طواف کر لیں، حجر اسود کا بوسہ لے لیں، زمزم کا پانی پی لیں. ایک صاحب نے کہا سنا اندرا جی جیت گئی. تو ہم نے بھی انہیں سے کہا چاہاں سنا. اب جب اللہ نے پھر حج کے بعد دنیا کی طرف واپس کر دیا، ایک 2-3 ہفتے کے بعد پھر دنیا کی طرف واپس آ گئے، تو یہاں جو اخبار میں پڑھا تو یہ پڑھا کہ جو اندرا جی کو ووٹ ملے ہیں، میں یاد نہیں کر سکتا، اور اگر حافظہ میرا قوی ہوتا تو میں حافظ جی بن کے قرآن میں یاد کر لیتا. تو اس میں کچھ 7 ہے، کچھ 3 ہے، کچھ 1 ہے، جتنے ووٹوں کی تعداد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑے شبھ تعداد ہے،
یہ ایسے ووٹوں کی تعداد ہے جس سے بڑی کامیابی ملتی ہے. یہ کس نے بتایا؟ ان کا ایک بہت بڑے جوتشی نے بتایا. ایک عجب بات ہے. یہ سارے ایجوکیٹڈ غور کے ساتھ ہاتھ دیکھنے والوں کو ہاتھ دکھا کے قسمت کا حال پوچھتے ہیں اور نہیں شرماتے. آنکھیں دکھا کے، ناخون دکھا کے، بال دکھا کے، حالات لکھ کر کے نجومیوں سے، پامس سے، ان سے مقدر کا حال کھلواتے ہیں. ان کا صاحب اس میں کوئی حرج نہیں. اور یقین مانیے جتنے ایڈوانس ہیں، جتنے ترقی یافتہ ہیں، جتنے دولت مند ہیں، اتنے ہی اتنے چکروں میں پھنسے. میں نہیں جانتا روایتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں، لیکن اندرا جی جو ایک زمانے میں بہت آگے بھی تھیں، وہ بھی اب پیچھے آ گئی ہیں. جب سے ہاری ہیں تب سے وہ بھی ہاتھ دکھا لیتی ہیں، ہاروں گی جیتوں گی، ہاروں گی جیتوں گی. تو یہ جو نجومیوں کے پاس جا رہے ہو خبر پوچھنے کے لیے، وہ خبر صحیح نکلے یا غلط نکلے، لیکن مجھے تو آج اتنا کام لینا ہے کہ نجومیوں کے پاس جانے والا کم سے کم غیبی ذریعے علم کا اقرار تو کرتا ہے. ہاتھ دکھانے والے یہ تو مانتے ہیں کہ کچھ ایسے علم کے ذریعے ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہے مگر کسی کی رسائی ہے. جادو ٹونے کرنے والے، ان کے پاس جانے والے کچھ تو وہ ذریعے رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور آج اتفاق سے ایک چیز مجھے ایسی مل گئی بمبئی میں کہ 19 سال میں نہیں ملی تھی. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. اتنی چھوٹی صلوات پر نہیں سناؤں گا. مغرب سے پہلے بھی ہم ایک مجلس پڑھتے ہیں، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں بمبئی بھر جانتا ہے کہ مجلس پڑھنے آتے ہیں اور آرام باغ میں رہتے ہیں. آج آرام باغ میں جب ہم مجلس پڑھنے کے نکل رہے تھے تو ایک جنازہ دیکھا. جنازہ، میت. آپ کہیں گے آرام باغ میں رہو گے تو اور کیا دیکھو گے، مگر سنیے تو کیا دیکھا. میت کی تابوت کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مرغی دیکھی، میں نے خود دیکھی. یہ کسی غیر مسلم کا ذکر نہیں ہے، کسی یہودی کا ذکر نہیں ہے، کسی غیر اثنا عشری کا ذکر نہیں ہے. اثنا عشری شیعہ کی میت پر بیٹھی ہوئی میں نے مرغی دیکھی. اور پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ کہا آج بدھ کا دن ہے. تو جس خاندان میں، جس کٹمب میں، جس فیملی میں بدھ کے دن کوئی مر جاتا ہے اس کی میت پر مرغی بٹھا دیتے ہیں تاکہ اگلی کوئی موت نہ ہونے پائے. اللہ، اس پڑھی لکھی دنیا میں، بمبئی جیسے شہر میں اثنا عشری جیسا جاندار مذہب پانے کے بعد بھی اتنی توہم پرستی پائی جاتی. یعنی مرغی میں دم ہے موت روکنے کا. 1000 مرغیاں لائیے میں ذبح کر دوں، ان میں دم نہیں موت روکنے کا. تو جو اپنی موت نہیں روک سکتی ہے وہ آپ کے گھر کی موت روک لے گی. یہ کون سی توہم پرستی ہے؟ تو اب میں آپ کے سامنے جو مخصوص تذکرہ کرنا چاہتا تھا، میں ایک بلا سے آپ کو بچانا چاہتا ہوں، ایک عظیم بلا سے بچانا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد رسول. ایک طرف تو دماغ میں یہ خناس بھرا ہے، یہ سودا بھرا ہے، یہ فرعونیت بھری ہے. نہیں، کوئی غیبی ذریعہ علم نہیں ہے. معصوم کے پاس علم آئے گا کیسے؟ پڑھیں گے تو آئے گا اور نہیں پڑھیں گے. صاحب اس دنیا میں ہم غیبی ذریعہ علم کے ماننے پر تیار نہیں ہے. یہ غرور علم ظاہر کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف توہم پرستی کی حد یہ ہے کہ فٹ پاتھ پر کچھ پتھر رکھے، کچھ ہڈیاں رکھے، اور ایک نقشہ، کچھ پھٹا، کچھ پرانا، کچھ مضبوط رکھے ہوئے جوتشی صاحب بیٹھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں. دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. ذرا جلدی دیکھ دیجیے گا، جس سودے کے لیے جا رہا ہوں اس سودے میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. آپ 20 آنے دیتے، میں 5 روپے دوں گا. ذرا جلدی دیکھ دیجیے، کوئی مجھے دیکھے نہیں. تو ایک طرف تو توہم پرستی کی حد یہ ہے کہ مقدر کھلوانے کے لیے آپ جاتے ہیں، مقدر کھلوانے کے لیے آپ جاتے ہیں،
اور میں اگر اس موضوع پر بولنا شروع کر دوں تو مجلس وقت سے آگے نکل جائے گی. توہم پرستی کا مزاج دیکھنا ہو تو کچھ زیادہ نہیں ہے. ابراہیم رحمت اللہ روڈ پاس کیجئے اور بوری محلے میں چلے جائیے. جو زندگی میں گورنمنٹ کے محتاج تھے، جو زندگی میں گورنمنٹ کے محتاج تھے کہ پیسے دے دے کے اپنے کام نکالا کرتے تھے، آج مرنے کے بعد ان کا مقبرہ چوما جا رہا ہے. جو بیٹے آتے ہیں تو ان کا موٹر چوما جا رہا ہے. یہ توہم پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اب وہاں کسی کو خیال نہیں آتا کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں. آدم سے لے کے محمد تک کا معاملہ ہے، علی سے لے کے 12ویں امام تک کا معاملہ ہے، تو ایجوکیٹڈ دماغ پر بوجھ ہے. ہم غیبی ذریعے علم نہیں مانیں گے. چہرے پر نور بہت نظر آ رہا، سنا آپ نے؟ اور وہاں پابندیاں لگی، ایک نظر دیکھنا ہو تو اتنے روپے، اور 5 میٹر سے دیکھنا ہو تو اتنے روپے، اور 1 میٹر سے دیکھنا ہو تو، اور ہاتھ ملانا ہو. اور ہم نے تو سنا ہے کہ لڑکا چاہے لاکھ بالغ ہو جائے مگر جب تک وہ ہاتھ رکھ کے سر پہ نہ کہہ دے کہ ہاں 15 سال کا بالغ ہو گیا تب تک بالغ ہوتا ہی نہیں. یہ میں کس کی باتیں کر رہا ہوں؟ یہ جاہلوں کی باتیں کر رہا ہوں. یہ پڑھے لکھے اسی بمبئی کے ہیں یا نہیں؟ داڑھی رکھنا واجب، منڈانا حرام. داڑھی رکھنا واجب، منڈانا اما منڈانا مگر کہو تو حرام. ہاں، داڑھی رکھنا واجب، منڈانا حرام. اور جو منڈائے وہ امام، جو منڈائے داڑھی منڈانا حرام، اور جو منڈائے وہ امام. اور کون سی تصویر خریدو گے، کون سا پوز لوگے؟ یہی ایجوکیٹڈ ہے، یہی ایجوکیٹڈ ہے، اپر کلاس والے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا بلا جبی ہے کہ ایک طرف آپ سچے حقائق سے انکار کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ توہم پرستی میں نجومیوں کے پاس جا رہے ہیں، پامسٹوں کے پاس جا رہے ہیں، مقدر کھلوانے والوں کے پاس جا رہے ہیں، اندھی تقلید کر کے کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سر جھکائے دیتے ہیں، سب کچھ مانے لیتے ہیں، دین ایمان پیچھے ڈالتے ہیں. دف نہیں ہو سکتے اجازت کے بغیر، نکاح نہیں کر سکتے اجازت کے بغیر، جی نہیں سکتے اجازت کے بغیر، بالغ نہیں ہو سکتے اجازت کے بغیر. یہ توہم پرستی نہیں تو کیا ہے؟ تو سنو میرے بھائیوں، میں علوم آل محمد کے بارے میں بقیہ باتیں کچھ باقی ہیں جو کل پڑھوں گا، لیکن آج یہ کہنا چاہتا ہوں غیبی ذریعے علم ہے، یہ میں نے دلیل کی روشنی میں آپ کو ثابت کر دیا. اب یہ غیبی ذریعے علم مجھے نہیں دیا گیا، یہ غیبی ذریعے علم کسی غیر معصوم انسان کو نہیں دیا گیا. توجہ کے ساتھ سنیے، یہ سلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. اے ٹو زیڈ جتنے بھی غیر معصوم انسان ہیں، نجومی ہو، جادو ٹونے والے ہو، چھوٹے ملا ہو، بڑے ملا ہو، امام ہو، کچھ ہو، کسی کو غیبی ذریعے علم نہیں دیا گیا. غیبی ذریعے علم اللہ نے صرف ان بندوں کو دیا جن کو منتخب کیا غیبی ذریعے علم دینے کے لیے، اور وہ فہرست مکمل ہے 1,24,000 نبی. معصوم کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، اور اس کے بعد 12 امام علیہ السلام. ان کے پاس جو ہے وہ غیبی ذریعے علم کے ذریعے اللہ کے پاس سے علم بھیجا جاتا ہے. تو یہ جو بتائیں گے وہ صحیح ہوگا، یہ جو بتائیں گے وہ یقینی ہوگا، یہ جو بتائیں گے اس میں کسی شک اور شبے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے مگر کچھ ہے تو جو دلوں میں بات ہے وہ بھی تو سن لیجئے. وہ کہا صاحب یہ نجومی بھی کچھ ہیں تو ان کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم نہیں. ان کا یہ پامس کچھ تو ہے، یہ جادو ٹونے والے کچھ تو ہیں، تو یہ جو کچھ تو ہے وہ مجھ سے سن لیجیے. یہ ڈاکٹر جو لکھتا ہے فلاں دوا استعمال کرو تم اچھے ہو جاؤ گے، اسے کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا آپ نے کہا کتابوں میں لکھا دیکھا. تو کتابوں میں جس آدمی نے لکھا اسے کیسے پتہ لگا؟ تو ایک ہی بات سنیے، ایک دوا ایک قسم کے 10 مریضوں پر، 25 مریضوں پر، 50 مریضوں پر جب استعمال کی گئی اور اس نے ایک اثر ظاہر کیا تو اس تجربے کی روشنی میں لکھا گیا جس میں یہ بیماری پائی جائے اس کو یہ دوا دے دو.
یہ کوئی غیبی ذریعہ علم نہیں ہے، یہ کیلکولیشن ہے، حساب ہے، حساب۔ تو ویسے ہی لوگوں نے حساب لگایا، جب فلاں ستارہ فلاں جگہ تھا اور یہ ستارہ فلاں سن میں ایک مرتبہ یہاں پہ آیا اور پھر فلاں سن میں اس جگہ پر آیا اور پھر فلاں سن میں اس جگہ پہ آیا اور پھر فلاں سن میں اس جگہ پہ آیا، پوری 500 یا 1000 سال کی تاریخ میں لوگوں نے ڈھونڈا یہ ستارہ جب اس جگہ پر آیا تب پانی برسا اور زیادہ برسا۔ تو جب لوگوں نے اس حساب کی بنا پر پیشین گوئی کی کہ یہ ستارہ اس جگہ پر آئے گا لہذا پانی برسے گا، یہ کیلکولیشن ہے، یہ کوئی غیبی حساب نہیں ہے۔ ہاتھ کی لکیریں دیکھی، زندگی کے حالات پوچھنا شروع کیے، ایک لکیر دیکھی اور وہ لکیر جتنے آدمیوں کے ہاتھ میں نظر آئی کسی کے لڑکے 8 سے کم ہوئے ہی نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، مثال۔ تو پتا چلا یہ اولاد والی لکیر ہے، یہ کیلکولیشن ہے، حساب ہے، تجربہ ہے، اور حساب میں بہت مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے عزیزو۔ تو یہ تخمینی علم ہے، یہ ظنی علم ہے۔ حساب صحیح لگ گیا تو رزلٹ صحیح نکل آئے گا، حساب غلط لگ گیا تو حساب نتیجہ غلط نکلے گا۔ جیسے ایک ہی ڈاکٹر کی دوا کبھی فائدہ کرتی ہے کبھی نقصان کرتی ہے، ویسے ہی جتنے بھی حساب کرنے والے ہیں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ان سے صحیح جواب بھی مل سکتا ہے۔ لہذا نبی اور آل محمد نے آواز دی ان کی بتائی ہوئی خبروں پر کوئی بھروسہ نہ کرنا، یہ صحیح بھی ہوگا یہ غلط بھی ہوگا، تمہاری قوت عمل کمزور ہو جائے گی۔ اگر قوت عمل مضبوط کرنا چاہتے ہو، کام کرنے کی نیت تم کرو، مدد ہم سے مانگو اور خدا سے دعا کرو، انشاءاللہ کارواں آگے بڑھتا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد، ایک صلوات اور بھیجے محمد اور آل محمد۔ سنانا میرا کام ہے، سننا آپ کا کام ہے، عمل کرنے والے کی ذمہ داری، عمل کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ جتنے بھی ذریعے ہیں ان سب سے مقدر کھلوانا، خبریں معلوم کرنا مذہب نے حرام قرار دیا ہے، حرام۔ اس لیے کہ ان کے بعد جب پکا علم نہیں ہے تو ان کے بعد جا کے اپنا عقیدہ کیوں خراب کرو گے؟ اور اگر تم کو غیبی رائے چاہیے، دیکھیے کیسا کریم ہے، کیسا مہربان ہے۔ کیا تمہارا دل راضی نہیں ہوتا؟ تمہارے دل کی تشویش نہیں جاتی؟ تمہارا تذبذب اور تردد نہیں جاتا؟ تو سنو، ہم نے اپنے غیبی ذریعے علم سے نبیوں کو نوازا تھا، رسولوں کو نوازا تھا، اماموں کو نوازا تھا، لیکن تمہارا دل اگر بہت بے چین ہے، تمہارا دل اگر چاہتا ہے کہ ذرا ہم کو بھی غیبی علم کا کچھ سہارا مل جائے، فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے، تو کیوں گھبراتے ہو؟ جہاں چاہنا استخارہ دیکھ لینا، میں رائے دے دوں گا۔ ایک سوال بھیجے محمد اور علی۔ میت پر مرغی بیٹھ جائے گی تو موت رک جائے گی، یہ یقین ہے۔ اور بہت سے بھی کام ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، اور جب میں بمبئی میں رہوں گا تو پتہ چلتا ہی جائے گا، اور جیسے جیسے ملتا جائے گا مال میں آپ کو سناتا جاؤں گا۔ اور استخارے کی بات آ گئی تو یوں پر بل، میں جناب استخارے کو نہیں مانتا۔ تو آپ نہیں مانتے تو منواتا کون ہے آپ سے؟ ان کا صاحب آدمی کی جو عقل فیصلہ کرے اس پر عمل کرنا چاہیے، استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا بس آپ نے استخارے کی جگہ ہی نہیں پہچانی۔ جہاں آدمی کی عقل فیصلہ کرے وہاں نہیں ہے استخارہ، جہاں آدمی کی عقل فیصلہ کرے وہاں نہیں ہے استخارہ۔ جہاں دو رائے پیدا ہوتی ہو کہ یہ کرے کہ یہ کرے اور عقل فیصلہ نہ کرتی ہو وہاں ہے استخارہ۔ میرا آپ کا اپائنٹمنٹ ہے کہ 8:15 بجے ملاقات ہوگی بغل مسجد کے دروازے پہ، آپ لیٹ ہو گئے، میں 8:30 تک کھڑا رہا۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ آپ بھنڈی بازار سے آ رہے ہو اور یہ بھی ممکن ہے باب اللہ ٹائم سے آ رہے ہو، تو اب دروازے پر کھڑے کھڑے میں نے استخارہ دیکھا کہ میں داہنی طرف جاؤں یا بائیں طرف جاؤں، کدھر ملاقات ہو جائے گی؟ تو یہ بہت چھوٹا معاملہ ہے، مگر عقل فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، استخارہ کر سکتے۔ ہمارے پاس آتے ہیں استخارہ کرنے کے لیے، بول صاحب استخارہ دیکھیے کل روزہ رکھے۔ اچھا، ارے روزہ رکھنا واجب، اس میں کیا استخارہ دیکھنا ہے؟ ہم کو روز مجلس پڑھنا، اس میں کیا استخارہ دیکھنا ہے؟ تو جب عقل فیصلہ نہ کر سکے، جب عقل فیصلہ نہ کر سکے تب اللہ نے کہا ہماری رائے لے لو اور ہماری رائے پر بے کھٹ کے عمل کرنا۔
مگر ایک بات سمجھ کے یاد ہے، ایک بات سمجھ کے عمل کرنا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اس فقرے کو، ایک بات سمجھ کے عمل کرنا۔ رائے میں دوں گا تو رائے میری رائے ہوگی، تمہاری رائے کی تائید نہیں ہوگی۔ رائے میری رائے ہوگی، تمہاری رائے کی تائید نہیں ہوگی۔ تو میری نگاہ جتنا دور دیکھے گی اس کے حساب سے میری رائے ہوگی، تم جتنا دیکھو گے اس کے حساب سے تمہاری رائے ہوگی۔ لہذا استخارے کا رزلٹ یا نتیجہ فوراً مت دیکھنا، صاحب ہم نے استخارہ دکھلایا تھا یا بمبئی کی زبان میں نکلوایا تھا استخارہ اور صاحب نقصان ہو گیا، آج نقصان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 5 مہینے کے بعد، ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد، ہو سکتا ہے 15 سال کے بعد اس نقصان کا نفع ظاہر ہو، تب آپ محسوس کریں گے۔ تو جب آپ عالم الغیب سے رائے دیں گے تو نتیجے پر بھی غیبی ایمان رکھیے، اس کے اوپر جلدی نہ کیجیے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد رائے۔ اب وقت بھی باقی نہیں ہے اور آپ کے پاس صلوات بھی باقی نہیں ہے۔ ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہم اثنا عشری شیعی استخارہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ دوسرے مسلمان فرقوں میں بھی استخارہ پایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی مسلمان بھائی کو یہ خیال ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے استخارے کی یا نہیں، تو میں قرآن مجید ہی کے بیان کیے ہوئے 2 واقعے سنا دیتا ہوں 1 منٹ کے اندر، جس سے آپ کو استخارے کی بنیاد معلوم ہو جائے گی۔ مطلب یہ کیا ہے، ہاتھ میں تسبیح لی اور 3 مرتبہ صلوات پڑھی اور 3 مرتبہ کہا کہ استغفر اللہ برحمتہ خیرا فی عافیہ، اور پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھی اور پھر دانے پکڑ لیے اور 2 کر کے گن لیے، 1 آ گیا تو ہاں اور 2 آ گئے تو نہیں۔ تو جب مٹھی میں پکڑے تو کچھ دانے تو آ ہی جائیں گے۔ قرآن میں 2 واقعے موجود ہیں جن میں بنیاد استخارے کی بنیاد کا ثبوت موجود ہے۔ 1 منٹ میں سن لیجیے۔ جناب یونس کشتی میں بیٹھے، پچھلا واقعہ میں نے چھوڑ دیا، اور بہت سے مسافر بیٹھے اور کشتی بھنور میں چکر کھانے لگی۔ تو بیٹھے ہوئے مسافروں نے یہ کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا مسافر ہے کہ جب تک وہ کشتی سے اتر نہیں جائے گا یہ کشتی نجات نہیں پائے گی۔ اب وہ مسافر کون ہے؟ تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ قرآن اندازی کی گئی، یعنی نام لکھا تیر ڈالا، نام لکھا تیر ڈالا، نام لکھا تیر ڈالا اور پھر نکالا تو 3 مرتبہ جناب یونس کا نام نکلا، اور جب جناب یونس کا نام نکلا تو جناب یونس کود گئے، نبی تھے اللہ کے، اور جب کودے تو مچھلی منہ کھولے تھی، منہ کے اندر سما گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ اگر ناواقفیت کے موقع پر قرآن اندازی کے ذریعے سے یہ طے کرنا جائز تھا کہ کس کو کودنا چاہیے، اگر ناجائز ہوتا تو جناب یونس کبھی نبی ہو کے راضی نہ ہوتے۔ تو کسی کے نام پہ تو تیر نکل ہی آئے گا، وہی جو آپ نے بات کہی تھی کہ جب مٹھی میں دانے دباؤ گے تو کچھ دانے تو آ ہی جائیں گے۔ لیکن جب قرآن میں قرآن اندازی کے ذریعے کون کودے اس کا ذریعہ، اس کا طریقہ مل گیا، تو استخارے کی بنیاد نکل آئی یا نہیں نکل آئی؟ اور دوسرا موقع یاد دلاؤں، جناب مریم پیدا ہو چکی ہے، ماں نے پیدائش سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں تھی جناب مریم، یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے جو بچہ پیدا ہوگا تیری راہ میں دے دوں گی۔ بیٹی پیدا ہوئی، کہا بیٹی پیدا ہو یا بیٹا تیری راہ میں دے دیا۔ اب پالے کون؟ تو پھر قرآن کہتا ہے قرآن اندازی ہوئی، اور قرآن اندازی میں جناب زکریا کا نام نکلا۔ تو قرآن اندازی بھی وہی بنیاد تو ہے جو استخارے کی بنیاد ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری بات، ایک صلوات اور بھیج دیں محمد علی، اس سے بہتر ایک درود بھیجیں محمد علی۔ آپ کے فائدے کے لیے ایک بات سناتا ہوں، آپ بھی استخارہ دیکھ سکتے ہیں، کسی مولوی صاحب سے استخارہ دکھلانا کوئی ضروری نہیں۔ 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام
کہ نام سے جو منسوب استخارہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور 3 مرتبہ آپ صلوات پڑھیں اور اس کے بعد دانے پکڑ لیں اور 2 کر کے گنے، اگر 1 آ جائے تو ہاں، اور اگر 2 آ جائے یعنی کچھ نہیں بچے تو نہیں۔ یہ ہے استخارہ۔ استخارے کی اور قسمیں بھی ہیں ذات الرقا، لیکن میں نے بمبئی میں ذرا زیادہ رواج دیکھا ہے کہ لوگ قرآن مجید سے استخارہ دکھاتے ہیں۔ تو ایک حقیقت سن لیجئے، آپ کے فائدے کے لیے کہتا ہوں، قرآن مجید سے تفاعل دیکھا جاتا ہے، استخارہ نہیں۔ استخارے کے مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رائے کیا ہے، اور جب آپ قرآن مجید سے استخارہ دکھاتے ہیں تو مولوی کی رائے ہوتی ہے، وہ اللہ کی رائے نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن جب کھولیں گے تو اس میں تو ہاں نہیں لکھا نہیں ہوگا۔ امام نے تو بتا دیا کہ تسبیح کے دانے پکڑو، 1 بچے تو ہاں اور 2 بچے یا نہیں بچے تو نہیں۔ لیکن اب قرآن مجید کی جب آیت ہم کھولیں گے تو اس میں کون سی آیت نکلتی ہے، اس سے کیا مطلب نکلتا ہے، یہ مطلب مجھے نکالنا پڑے گا، یہ مطلب آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو یہ جو قرآن مجید کا استخارہ کہلاتا ہے، یہ استخارہ نہیں ہے، یہ تفاعل ہے، جس میں خدا کی رائے معلوم کرنے کے لیے بندے کو اپنی رائے شامل کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں قرآن مجید سے تفاعل نہیں کرتا، میں براہ راست تسبیح سے رائے لیتا ہوں، اس لیے کہ اس میں اپنی رائے شامل ہوتی ہے، اس میں براہ راست مالک کی رائے شامل ہوتی ہے۔ ایک سلوات بھیج دے بات کہیں سے کہیں تک آ گئی، لیکن جو کچھ میں نے کہا اس کا خلاصہ یاد رکھیے گا، غیبی ذریعے علم کا اقرار ہر تعلیم یافتہ کو کرنا پڑے گا، اور اسی غیبی ذریعے علم کے ذریعے معصوموں تک وہ علم پہنچے، اور اسی غیبی ذریعے علم کی ایک جھلک کا نام ہے استخارہ۔ اور آخری فقرہ مجھے کہنا ہے، مجلس تمام کرنا ہے، کہ جب استخارہ دیکھ کے عمل کیجئے تو پھر بے نیاز ہو جائیے کہ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ مالک تیری رائے پر عمل کر رہے ہیں تو نفع ہی نفع ہو، جلدی والا نفع نہ ڈھونڈیے۔ جب مالک تیرے حوالے کر دیا تو اگر نقصان بھی ہوگا تو ہمیں یقین ہے کسی اور نقصان میں کوئی نفع ہونے والا ہے، تب تو نے نقصان دیا۔ جلدی نفع کے جو قائل تھے وہ یزید کے لشکر میں تھے، جنگ ختم ہو جلدی، حسین کا سر کٹے جلدی، یزید سے انعام پائیں جلدی، اور جو خدا کی رائے کے مطابق نقصان برداشت کر رہے تھے اگلے نفع کے لیے، وہ تھے حسین کے ساتھی۔ انہیں یقین تھا آج ہم پیاسے ہیں، آج ہم بھوکے ہیں، آج ہم زحمت میں ہیں، آج ہم پریشانی میں ہیں، لیکن کل یہ ہماری قربانیاں دین کے لیے روشنی بنے گی۔ تو انہوں نے وقتی نقصان قبول کیا تھا اگلے مستقبل کے اچھے فائدے کے یقین کے ساتھ۔ تو حسینیوں، جب استخارہ دیکھو تو نفع ہو یا نقصان ہو، دونوں پر دل کو ویسے ہی راضی رکھو جیسے کربلا والوں نے راضی رکھا۔ بس میرا موضوع تمام ہو گیا، مجلس نہیں تمام ہو سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے مجبور ہوں اس وقت یہ یاد دلانے پر کہ میری یہ عادت ہے کہ میں عشر محرم کی مجلسوں میں ایک مجلس میں ایک غریب کا ماتم ضرور کرتا ہوں۔ کربلا والے بھی غریب تھے، لیکن وہ بھوکے اور پیاسے ہو کے سب ایک جگہ تو تھے۔ میں آج اس کا ماتم کرنا چاہتا ہوں، میں آج اس کا غم کرنا چاہتا ہوں جو غربت میں، پردیس میں اکیلا شہید ہوا، جو غربت میں، جو پردیس میں اکیلا شہید ہوا۔ کون؟ عقیل کا بیٹا مسلم، حسین کا چچا زاد بھائی مسلم، جناب عباس کا سگا بہنوئی مسلم، محمد اور ابراہیم کا باپ مسلم۔ آج کون ہے جو مصعب بن عقیل کو نہیں جانتا؟ میں جناب مصعب بن عقیل کے سلسلے میں پوری تفصیلیں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض نہ کر سکوں گا، لیکن اتنا عرض کروں گا کہ جناب مصعب بن عقیل جب کوفے میں تشریف لائے تو ہزاروں آدمیوں نے بیعت کی، اور جب ابن زیاد منون آ گیا، تفصیلیں آپ جانتے بھی ہیں اور پھر کبھی موقع ہوگا تو سنا دوں گا، تو مسلم کا ساتھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔
لیکن جب ابن زیاد نے مسلم کے میزبان ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا تو مسلم پناہ گاہ سے باہر نکل آئے کہ مہمان کی بنا پر میزبان کی جان جائے، یہ غیرت بنی ہاشم گوارا نہیں کر سکتے۔ شہادت جناب مسلم پھر کسی دن سن لیجئے گا، مجھے تو آج اتنا سنا لینے دیجئے تاکہ میں کہہ سکوں کہ حسین اگر میں نے آپ کا غم کیا تو جو آپ کی راہ میں پہلا شہید ہے اسے میں نے فراموش نہیں کیا۔ جناب مسلم بن عقیل ہانی ابن عروہ کی گرفتاری کے بعد نکل آئے، تفصیلیں جانے دیجئے، بھائی اتنا سنیے کہ صبح کو مجمع ساتھ تھا اور شام کو جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلے تھے، کوفے کی گلیوں میں اکیلے تھے۔ میں کسی کے درجے کو گھٹا نہیں سکتا، میں کسی کے درجے کو بڑھا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب قاسم پر گھوڑے دوڑ رہے تھے تو کم سے کم قلب قاسم کو اتنی تسلی تو تھی کہ چچا موجود ہے، آواز دے رہے تھے چچا آئیے جلد آئیے۔ جب عباس کے شانے قلم ہوئے اور عباس کے سر پر لوہے کا گوز پڑا اور شیر زمین پر گرا تو کم سے کم عباس کو اطمینان تھا کہ مولا موجود ہے، آواز دی آقا خبر لیجئے۔ علی اکبر جانتے تھے باپ میرے سرحانے نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ ٹوٹی کمر تھام کے میں نے بازو پکڑ کے چچا کے سرحانے پہنچایا تھا، مگر پھر بھی کم سے کم اکبر کو اتنا اطمینان تھا کہ باپ تک میری آواز جا سکتی ہے۔ آواز دی، وعلیکم السلام، یا بتا اے بابا آخری سلام لے لو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آؤ روئے اس غریب کو، روئے جو کوفے کی گلیوں میں تیر کھا رہا ہے، جو کوفے کی گلیوں میں تلواروں سے مارا جا رہا ہے، جو کوفے کی گلیوں میں نیزوں سے مارا جا رہا ہے اور کسی کو آواز نہیں دے سکتا، کوفے میں کوئی موجود نہیں ہے، مختار ہے تو قید خانے میں ہے، ہانی ابن عروہ ہے تو ابن زیاد کے پاس گرفتار ہے اور مسلم ہے تو اکیلے۔ نہیں تفصیل پھر مجھے اتنا سنانے دیجئے کہ مسلم کے دل میں بار بار خیال آتا تھا، ارے کوئی تو ہوتا جسے میں پکار لیتا، گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پانی کے بھرے ہوئے کوزے رکھے تھے اور مسلم پیاسے تھے۔ ابھی کوفہ اتنا نہیں بگڑا تھا جتنا بعد میں بگڑا، تو ایک مرتبہ رکے، کہا کیا یہ ممکن ہے کہ مجھ پیاسے کو کوئی پانی پلا دے؟ تو ایک آدمی ایک کوزہ لے آیا، مگر مسلم نے جیسے ہی پینا چاہا ویسے ہی خون کے کچھ قطرے ٹپک گئے۔ دیکھیے حکم خدا پر عمل کرنا اسے کہتے ہیں، پیاس سے کلیجہ سوکھا جا رہا ہے، ہاتھ میں پانی موجود ہے مگر خون کے قطرے گرنے کے بعد نجس ہو گیا تو مسلم نے پھینک دیا۔ مالک پیاسا رہوں گا مگر تیری مرضی کے خلاف نجس پانی نہیں پیوں۔ آگے بڑھے، پھر پانی نظر آیا، کیا کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے؟ پھر خون کے قطرے ٹپک گئے، پھینک دیا۔ آگے بڑھے، پھر پانی نظر آیا، کہا ہے کوئی جو مجھے پانی پلا دے؟ پھر ایک کوزہ دیا گیا اور اس میں زخمی دانت ٹوٹ کے گرا۔ ایک مرتبہ جام کو زمین پر پٹکا، کوزے کو زمین پر پٹک دیا اور کہا مسلم اپنے نفس کو تیار کر لے، اب تیری تقدیر میں پانی نہیں ہے، اور شاید مسلم کے دل کو یقین بھی آ گیا ہو کہ اب مجھے پانی ملنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جس حسین کا میں سفیر ہوں وہ کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ گزر گئے ان منزلوں سے، مگر دل میں بے چینی رہی، ارے کوئی مل جاتا جس سے راز دل کہہ دیتے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، کہا تم میں کوئی ایسا مسلمان ہے جو میری وصیتیں سن لے؟ ہائے عباس کو یہ نہیں کہنا پڑا کوئی ہے جو وصیتیں سن لے، اس لیے کہ وصیت سننے والا سرحانے موجود تھا، میرے مولا میری لاش نہ اٹھائیے گا۔ لیکن ہائے کوفے کا غریب، کوفے کا پردیسی، ہے کوئی جو میری وصیت سن لے؟ کوئی نہ اٹھا۔
صرف دکھاوا کرنے کے لیے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مسلم کے دل میں اب بھی کون سے خیالات اور جذبات ہیں. ایک مرتبہ ابن زیاد نے خود ایک آدمی سے کہا سن لے وصیت، سن لینے میں کیا حرج ہے. تو مسلم نے وصیتیں 3 کی. پہلی وصیت یہ کی کہ میں کوفے میں کچھ قرضدار ہوں، یہ میری تلوار اور ذرا بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا. مسلم پیغام دیتے گئے قرضدار نہ مرنا، اور اگر قرضدار مرنا تو قرض کے لیے وصیت کر کے مرنا. مزاج مسلم پہچانو. میں ترتیب بدلے دے رہا ہوں. اور دوسری وصیت کی کہ میری لاش کو دفنا دینا. لیکن تیسری وصیت کی جو پہلے کی تھی کہ کوئی ایسا بھی ہے جو میرے مولا کو خبر کر دے کہ کوفے نہ آئے. 1 منٹ پڑھوں گا اور مجلس تمام کر دوں گا. مسلم کی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا اور وہی اعلان ہو گیا کہ وصیت پر عمل نہیں ہوگا. ایک مرتبہ جلاس کے حوالے کیے گئے. جناب مسلم نے عقیل کہا لے جاؤ اور لے جا کے مکان کی چھت پر انہیں قتل کر دو. بس اب تک مسلم کا پردیسی مسلم کا دل بے چین تھا. کوئی مل جاتا درد دل کہہ دیتے، کوئی مل جاتا وصیتیں کر لیتے، کوئی مل جاتا ہم کو ہمارے حال میں دیکھ لیتا. کوئی نہ تھا. میں ایک فقرہ سنیے اور میں مجلس تمام کروں. جلاد نے تلوار نکال کے مسلم کی گردن کا نشانہ لیا. اس نے تلوار لگائی. تلوار لگاتے دیکھ کے ایک مرتبہ مسلم وہیں پر چھت پر کھڑے مکے کی طرف مڑے اور کہا السلام علیکہ یا مولایا یا ابا عبداللہ. اے میرے مولا حسین میرا سلام لے لو. اے غریب میں نے تیرے دل کی بے چینی پہچان لی. پہچان لی. مسلم نے کہا مولا سلام. تلوار کا وار ہلکا پڑا، گردن پر زخم آیا مگر گردن کٹی نہیں. مڑے اور مڑ کے کہا جب تلوار لگاتا ہے تو گھبرا کے کیوں لگاتا ہے. جلاد دوبارہ تلوار لگانے کے لیے تیار ہوا. مسلم نے دوبارہ رخ کیا. مولا خدا حافظ یہ غربت میں تمہارا ضمیر جا رہا ہے. سر کاٹ کے لے آیا. لاش چھت کی بلندی سے زمین پر پھینک دی گئی. سیعلم الذین ظلموا